اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور دنیا میں ذلت پہنچے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ بنی اسرائیل نے ان یہودیوں نے جو سامری بڑا سمجھدار سونار تھا، اس نے جو ان تمام لوگوں سے زیور اکٹھا کر کے جو کہ وہ آتے وقت قبطیوں سے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے جو وہ سارا سونا اس کو دیا سامری کو۔ سامری نے جو بچھڑا بنایا تو اس میں سے وہ جیسی آواز نکلنے لگی، تو چونکہ ایک تو پہلے بھی یہ گائے کی پوجا کرنے کے خوگر تھے، یعنی پہلے بھی غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ راہ راست پر آئے، اور اس کے بعد آتے وقت بھی جب فرعونی غرق ہوئے تو رستے میں بھی انہوں نے، جیسے کہ پیچھے گزرا ہے، ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو گائے کی عبادت کر رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی یہ للچائے ہوئے تھے۔ تو جب سامری نے یہ کام کیا تو یہ اس کے آگے بھی جو ہے وہ عبادت کرنے لگے اس بچھڑے کی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو ان کے رب کا غضب، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، وکذالک نجزی المفترین، اور ایسی ہی سزا، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم کن کو؟ بہتان باندھنے والوں کو، مفتریوں کو۔ تو قیامت تک کہ اب جتنے بھی وہ لوگ کہ جو بدعتی لوگ ہیں، جو دین میں نئے نئے عقائد اور نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی بدعتی آئیں گے یا اس قسم کے جو کام کرتے ہیں، اللہ کے سوا عبادتیں کرتے ہیں دیگر چیزوں کی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے کی، تو ایسے لوگوں کو، ایسے کم عقل اور بے عقل لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال ایسی ہی سزا دے گا، اور فرمایا کہ دنیا میں ان کو اللہ کا غضب، وہ ذلت پہنچے گی، اور یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا، یہی بدلہ ہے، یہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ایسی ہی سزا دی جائے کہ جن کو اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ عبادت کا مستحق تو اللہ ہے، لیکن یہ کبھی گائے کو پوج رہے ہیں، کبھی ستاروں کو پوج رہے ہیں، کبھی سورج کو پوج رہے ہیں، کبھی آگ کو پوج رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی چیز کو پوج رہے ہیں۔ انہوں نے ہزارہا معبود، باطل معبود بنا رکھے ہیں، ان چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے کہ جو خود اللہ ہی کی مخلوق ہے، جن کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر یقیناً عبادت کا مستحق تو اللہ ہی ہے کہ اسی کی، خالق کی، واحد و یکتا کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کی مخلوق کو پوجنے لگ گئے ہیں، تو ایسا بدلہ ہے، یہ ذلت و رسوائی انہی کا مقدر ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان برے اعمال کے بعد توبہ کی، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب توبہ و ایمان کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جنہوں نے برے اعمال کیے، کفر کیا، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا، ہدایت ملی انہیں، اور انہوں نے توبہ کی برے اعمال کے بعد، ثم تابوا من بعدها، ان برے اعمال کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان بھی لائے۔ فرمائے کہ جب ایمان لے آئے، توبہ کر لی، تو پھر جو ہے تیرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے، بخش دے گا ان کے گناہوں کو بھی اور ان کو ایمان کو بھی قبول کرے گا۔ تو گویا جو توبہ ہے، اگر آدمی نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، تو فرمائے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال مہربانی فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان جو ہے، یعنی کفر پہ مرنا یہ بہت بری بات ہے اور یہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ تو جو لوگ کافر ہیں وہ اگر ایمان لے آئے، رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پہ چل پڑے، اور اللہ نے انہیں سیدھی راہ دکھائی اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، مستقیم رہے، تو کفر کے بعد اگر ایمان لے آئے تو وہ اب کفر اور جتنے بھی انہوں نے اس میں برے کام کیے تھے اب وہ شمار نہیں ہوں گے، وہ ختم۔ اب جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ ایمان کی ایسی طاقت ہے جو ان کو نصیب فرمائی کہ جس کی وجہ سے وہ سب کی سب غلاظتیں جو ہے وہ صاف اور پاک ہو گئی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ تو جب ایمان لے آئے اور عمل کر لیا، توبہ کر لی، جیسے کہ اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے، یعنی اس کے گناہ جو ہیں اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، تو اگر وہ توبہ کرے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ آدمی توبہ کرے تو صحیح۔ تو اسی طرح سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، اللہ اتنا زیادہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے جب یعنی کوئی آدمی توبہ کرتا ہے کہ کسی آدمی کا جنگل میں اونٹ گم ہو جائے اور جب اسے مل جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر جب وہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھہرا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں، وفی نسختها هدى ورحمہ، اور اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے کوہ طور سے، انہوں نے، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں حکم دیا، جو وعدہ فرمایا تھا 30 راتوں کا، تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، نائب بنایا، کہ میرے جانے کے بعد آپ میرے پیچھے خلیفہ ہیں، ان لوگوں کو وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ان لوگوں کی اصلاح بھی فرمائیے اور ان کو اطاعت پر، اللہ رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی ابھاریے، اور فاسدین جو ہیں، مفسدین جو ہیں، فساد کرنے والے، فسادی، ان کے رستے پر نہ چلیے۔ حقیقت میں یہ حکم جو ہے وہ انہی کو تھا، امت کو، قوم کو تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں 30 روزے رکھے، تو 30 روزے رکھنے کے بعد آپ نے، جیسے کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا، کل یا پرسوں، تو آپ نے مسواک کی، تو آپ کے منہ سے وہ جو مخصوص روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، بو کہتے ہیں اس کو۔ تو فرشتوں نے اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس پر مزید جو ہے وہ 10 روزے رکھنے کا حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ جو ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ روزے دار کے جو منہ سے خوشبو آتی ہے وہ میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو یہ روزے دار کی کتنی فضیلت ہے، اس سے بھی اندازہ لگائیے، اور روزہ کیسی زبردست عبادت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو جو ہے وہ اس میں اتنی روحانی اور جسمانی طاقتیں رکھی ہیں۔ بظاہر تو آدمی کمزور ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کمزور ہو جائے گا، لیکن وہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور تندرست رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں مزید 10 کا حکم دیا گیا، 10 روزوں کا، تو آپ نے ذوالحجہ میں بھی وہ 10 روزے مزید رکھے۔ وَأَتْمَمْنَاهَ بِعَشْرٍ کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے اسے ذکر فرمایا ہے، پیچھے گزر چکا، کہ اس کے مزید 10 راتوں کے 10 کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اضافہ فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو سامری نے پیچھے یہ کام کیا ہوا تھا کہ لوگ بچڑے کی عبادت میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اور اسی چیز کو جو ہے وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ شریف میں گزشتہ سال۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہ محبوب نے جب دیکھا تو آپ نے، چونکہ وہ غیرت دینی، وہ حمیت کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی کہ جو مخلوق ہے اللہ کی،
تو عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو جب عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ بہت زیادہ غضبناک ہوئے، جیسا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، کہ موسیٰ علیہ السلام غضبناک اور غمگین جو ہے وہ لوٹے۔ تو جب دیکھا آپ نے تو آپ بہت زیادہ غصے میں بھی تھے اور غمگین بھی تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور اسی پر آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا کہ یہ قوم جو ہے یہ کیا کر رہی ہے۔ تو آپ نے ہاتھوں سے وہ تختیاں زمین پہ رکھ دیں۔ اگر یہ کہا جائے آپ نے وہ غصے سے پھینکا نہیں تو رات کی تختیوں کو، یعنی اس میں فرمایا گیا کہ وہ یا تو 7 تختیاں تھیں یا 10 تختیاں تھیں، اور اس میں تمام حرام و حلال کے جو ہے وہ احکامات موجود تھے، جس کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جن کی ضرورت تھی، اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ الواح لوح کی جمع ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ رکھ دی، تو وہ جان بوجھ کے یا نعوذ باللہ من ذالک توہین سے یا ایسے جو ہے وہ غصے میں جب کوئی چیز زمین پہ مار دی جاتی ہے، اللہ کے نبی ان چیزوں سے پاک ہے، وہ رکھ دی تو وہ شاید اس وجہ سے تاکہ جلدی رکھ دی جائے اور میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے وہ بال پکڑوں کہ یہ قوم جو ہے وہ ہم نے تو آپ کو کیا کہا تھا اور یہ قوم کیا کر رہی ہے، تو میں ان کے بال پکڑوں، شاید اگر وہ ٹوٹی بھی ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ بات درست بھی ہو کہ ٹوٹ گئی ہیں تو وہ جلد بازی میں رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نہ تو ایسا قصد تھا، نہ ہی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ اس کو پھینک کے جو ہے وہ توڑ دیا جائے۔ تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ان بالوں کو پکڑا، تو پھر جو ہے وہ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے لیے دعا کی۔ تو یہ دعا چونکہ مغفرت کی، بخشش کی دعا تھی، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام قوم کے سامنے، امت کے سامنے آپ کے اکرام اور عزت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، جیسا کہ پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھہرا، اخذ الالواح، تو آپ نے وہ تختیاں اٹھا لی۔ پہلے تو یہ تھا کہ تختیاں زمین پہ رکھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بال جو ہے وہ پکڑے اور اپنی طرف ان کو کھینچا، سر کے بالوں کو اپنی طرف کھینچا، اور جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے غصہ ٹھہر گیا تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا بھی کی، اخذ الالواح، اور تختیاں بھی اٹھائیں۔ اور اس میں کیا تھا، اس کی تحریر میں وفی نسختها، ان تختیوں کی تحریر میں ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت تھی، کن کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے 70 لوگوں کو چنا، 70 آدمیوں کو چنا، لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا، قال ربی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، لو شئتا، اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل و ایایا، تو پہلے ہی مجھے اور ان سب کو ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا، کیا تو اس وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا، فعل السفہاء، کہ جو ہمارے بے وقوفوں نے کیا، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے مگر یہ تیری آزمائش، جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے ہدایت گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 آدمیوں کو، یعنی 12,000 لوگوں نے، جتنی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت تھی، وہ قوم تھی جو کہ بچ چکے تھے بعد میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد،
تو 12,000 لوگوں کے سوا دیگر سب نے تو اس بچڑے کی عبادت کی، لیکن ان 12,000 نے نہیں کی۔ تو ان میں سے 70 کا حکم دیا گیا کہ 70 لوگوں کو لے کے آئیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو حکم دیا کہ آپ سب جو ہے وہ میرے ساتھ چلیں گے، پاکیزہ ہو جائیں، بدن صاف کر لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہم اپنے رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وختارا یعنی منتخب فرمایا، چن لیا، قومہ 70 رجلا، 70 کہتے ہیں 7 کو اور 70 کہتے ہیں 70 کو، ویسے 70 ہوتا ہے، بہرحال یہ حالت نصب میں ہے گرامر کے اعتبار سے، اس وجہ سے یہاں پہ 70 ہے۔ تو 70 کہتے ہیں 70 کو، رجلا آدمی، لمیقاتنا ہمارے ساتھ، یعنی جو ہم نے مقرر کیا تھا جو وقت، اس وقت پر حاضر ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو چنا۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل کے جو گروہ تھے، یہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 12 آدمیوں کو چنا اور 6 گروہ بنائے۔ تو جب 6 گروہ بنائے تو 70 آدمی تقریباً بنتے ہیں، تو 2 آدمی زیادہ ہو گئے، یعنی 72 ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ 2 آدمی رہ جائیں، چونکہ 70 کا وعدہ ہے تو لہٰذا 70 ہی جائیں گے۔ تو وہ 2 آدمی آپس میں لڑنے لگے۔ تو ان کے علاوہ پھر حضرت یوشع اور حضرت کالب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور زبردست متبعین میں سے تھے۔ تو آپ نے ان میں سے ہٹ کے آپ دونوں نے کہہ دیا کہ ہم رہ جاتے ہیں، آپ یہ 70 کی تعداد یہ پوری ہو جائے تو یہ چلے جائیں۔ بہرحال وہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، تو ایک پہاڑ نے ان پر سایہ کیا۔ تو جاتے ہی اس پہ بادل نے ان پہ سایہ کیا، اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اور بادل میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے سب نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے کلام فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام فرمایا گیا کہ یہ کیجئے اور یہ نہ کیجئے، وہ سب کو جو ہے وہ قوم نے سنا۔ تو جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس کے کفارے کے لیے فرمایا کہ اپنے جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنی جانیں قتل کرنی پڑیں گی۔ تو ان لوگوں نے جب ایسا کیا، حضرت اللہ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا، تو جب کلام کا سلسلہ وہ سلسلہ جو تھا وہ جب ختم ہوا، تو اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہم نے آپ سے جو ہے وہ یہ چیز سنی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے، اب تب تک ہم یہ حکم نہیں مانیں گے کہ جب تک آپ اللہ رب ذوالجلال اپنا آپ ہمیں کھلم کھلا اور ظاہر دکھا نہیں دیتا۔ یہی 54 جو ہے وہ 54 نمبر آیت میں یہ تمام جو ہے وہ گزر چکا ہے سورہ بقرہ شریف کی، کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی جب انہوں نے یہ کہا نا، تو ان پہ ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے اس بات کو بھی یہ ذکر فرمایا ہے، تو فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف تم توبہ کرو، رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، اور وہ کفارہ وہ توبہ ایسے پوری ہوگی کہ فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، کہ ہم کھلم کھلا ظاہر جو ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ فاخذتکم الصاعقہ، یہاں تو ہے فاخذتہم الرجفہ، فلما اخذتہم الرجفہ، اور پچھلے جو ہے فرمائے کہ فاخذتہم الصاعقہ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کہ فاخذتہم الصاعقہ، ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑا کے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ان پر جو ہے وہ بادل بھی نازل ہوئے اور بادل نے سایہ کیا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور فرمائے کہ ہم نے تم پہ من و سلوہ بھی نازل کیا، اور جو ہے وہ یہ تمام تم نے اس قسم کے کام کیے۔ بہرحال وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، یہ جو میں واپس جاؤں گا، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، کہ اے اللہ تو یہاں آنے سے پہلے جب یہ اپنی قوم میں تھے اس وقت بھی انہیں بھی اور مجھے بھی تو قادر مطلق ہے ہلاک کر سکتا تھا، جان لے سکتا تھا، کہ اگر یہ انہی کے سامنے ہلاک ہوتے، مر جاتے، تو وہ لوگ میرے اوپر تہمت نہ لگاتے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے اور انہی کو مروا دیا، اب ان کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس سے پہلے بھی تو اے میرے اللہ تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا،
اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرے گا کہ جو ہمارے بیوقوفوں نے کام کیا، کہ اے اللہ ان بیوقوفوں نے، ان بے عقلوں نے اس قسم کا کام کیا ہے نادانی میں، اور اس قسم کا کام کیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ تو تیری آزمائش ہے، اسی وجہ سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسی آزمائش کی وجہ سے جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، بخش دے ہمیں، ہم پہ رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، اور غافر ہے گناہوں کا اور تمام برائیوں کا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پہلا پارہ، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، کاش کہ یہ لوگ شکر کریں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، سفارش پر، شفاعت کرنے پر ان لوگوں کو، مرے ہوئوں کو اللہ نے زندہ کیا ہے۔ تو یہ ہے شفاعت کا عقیدہ بھی، کہ جب دیکھیں اب مر چکے ہیں وہ لوگ، قرآن ہی بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ ہمارے جو بیوقوف ہے، بے عقل ہے، انہوں نے جس قسم کا کام کیا، کیا ہمیں اسی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا؟ حالانکہ یہ تو تیری آزمائش ہے۔ تو اس بخشش مانگنے، شفاعت کرنے، سفارش کی وجہ سے جن کی روحیں قبض کر دی گئی تھی، اس کڑکدار بجلی کی وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے، اس صاعقہ رجفہ کی وجہ سے، تو ان کو اللہ رب ذوالجلال نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ مرنے کے بعد وہی جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے زندہ کیا، جو انہوں نے بات کہی تھی، تو اس وجہ سے جو انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے شفاعت۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے شفاعت قبول فرمائی ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر تھے، پیغمبر تھے اللہ رب ذوالجلال کے، تو قیامت کے دن تمام انبیاء کے سردار حضرت رسول پاک علیہ تحیت وثنا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ رب ذوالجلال عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور لکھ دے ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف تائب ہوئے۔ قال عذابی، اللہ نے فرمایا میری عذاب میری مشیت پر ہے، اصیب بہا من اشاء، میں جسے چاہتا ہوں اسے پہنچتا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فسأکتبھا للذین، تو ان قریب میں نے وہ لکھ دی ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ عرض کی کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، ہم نے تیری ہی بارگاہ میں توبہ کی ہے، انا ہدنا الیک، تیری ہی طرف ہم تائب ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میری مشیت پر ہے، میری چاہت پر ہے، جسے میں چاہتا ہوں میرا عذاب اسے پہنچ کر رہتا ہے، اور یہ تو میرا عذاب ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور صراط مستقیم پر استقامت اللہ رب ذوالجلال سے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حضرت رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے کونین کے تاجدار نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میری 100 رحمتیں ہیں، کہ ان 100 رحمتوں میں سے اس دنیا میں جنات، انسان، حیوانات، حشرات الارض، بہائم، چوپائے، سب کے لیے وہ رحمت جو ہے وہ میں نے نازل کی ہے،
اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ جتنی بھی یہ میری مخلوق ہے، حیوانات ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں میں نے بچا کے رکھی ہیں جو قیامت کے دن میں اپنے بندوں کو عطا فرماؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک رحمت ہے اور کیا اللہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ تو فرمائے کہ وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبْهَا، تو میں یہ رحمت کن کے لیے لکھوں گا؟ فرما دیا اللہ نے فَسَأَكْتُبْهَا، میں یہ رحمت لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے لکھوں گا، يَتَّقُونَ، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اب پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور ہر قسم کے حرام کھانے سے، حرام کرنے سے، حرام کہنے سے، ہر قسم کے برے کاموں سے، اقوال سے، افعال سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ محض جو ہے وہ میں ایک لبادہ اوڑھ لوں اور ہر قسم کا الٹا کام کروں، خدا نہ خواستہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور حرام کھاؤں بھی اور حرام کروں بھی اور لوگوں کو بھی تکلیف دوں، میری زبان سے، میری ہاتھ سے، میرے وجود سے، کوئی دوسرا مسلمان جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ سکون میں نہ رہے، اور کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی آدمی کو، کسی شخص کو، گھر میں ہو، ہمسایوں میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، میں کسی نہ کسی کو تکلیف میں رکھوں، دل آزاری کرتا رہوں، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے وجود سے لوگ جو ہے وہ محفوظ نہ رہیں، میری شرارتیں ہوں، میرا ظاہر کچھ اور ہو، باطن میں منافقت ہو، سامنے تو میں بڑے اچھی طرح میں لوگوں سے کلام کروں اور بڑے اچھی طریقے سے رہوں، لیکن اندر میرا جو ہے وہ زہر سے بھرا ہوا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ظاہر باطن ہر اعتبار سے آدمی پاک ہو، صاف ہو، اقوال میں، افعال میں، تمام چیزوں میں حلال کھائے اور حلال کام کرے۔ تو فرمایا ایسا متقی ہے شخص کہ المتقی من اتقى من الشرک والمعاصی، کہ متقی اسے کہتے ہیں پرہیزگار کے جو شرک سے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہوں سے پرہیزگاری یہ نہیں کہ بہت زیادہ میٹھا نہیں کھانا، بہت زیادہ کڑوا نہیں کھانا، پرہیزگاری گناہوں سے، حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رحمت میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے، یتقون، کہ جو ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم بآیاتنا یؤمنون، کہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ رحمت جو ہے میری رحمت وسیع ہے، تو فسأکتبھا للذین، تو فسأکتبھا، میں نے لکھ دیا ہے اس رحمت کو، تو اس پر شیطان بڑا خوش ہوا کہ چلو اللہ کی رحمت وسیع ہے تو میں بھی اس تمام لوگوں میں آتا ہوں، تمام مطلب جہان میں اللہ کی مخلوق میں تو یہ رحمت مجھ پہ بھی ہوگی۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ للذین یتقون، کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، تو شیطان پھر بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ کے متقی بندوں کے لیے ہے اور میں تو نافرمان ہوں۔ اور اسی طرح سے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ جب کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جب یہودیوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم بھی اس کے مستحق ہیں، وہ رحمت کا نزول ہم پہ بھی ہوگا۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں پر ہے کہ جو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، تو یہودیوں پر نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کا متبع اور امتی کہتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بڑی توہین کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، ان کی مذاق اڑایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔